دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق سننے، اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میری چند بری عادات ہیں، ان چند میں اہم اور نمبر 1 کہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ سب لوگ یہاں جتنا چھیٹ چھاٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مہربانی اگر اردو سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، جلدی آ جائیے، آدھا گھنٹہ ہی میں میرا ٹائم کٹ جائے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ آ جائے تھوڑا سا، کرسی لے کے تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے تھوڑا سا آگے کرسی لے کے آ جائیں، اور پیچھے کرسی ہے تھوڑا سا آ جائیے، آ جائیے، سنیے نا پیچھے والے بھیا لوگ آ جائیے نا تھوڑا سا آگے، ویسے بیٹھیں گے تو میں کہوں گا ہی نہیں، آپ کو برا لگے اچھا لگے آپ جانیے گا میں چلا جاتا ہوں، آپ آگے آ جائے، آگے آ جائے، آگے آئیے، آئیے نا تھوڑا سا آگے، بڑھ جائیں اپنا بڑھے جائیں، سنیے، ہلکا ہلکا کر بڑھے جائیں، اور تھوڑا سا آگے آئیے نا، اے بابو لوگ تھوڑا سا آگے آئیے نا، آگے آئیے نا، آگے آگے بیٹھیے نا، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، اور تھوڑا سا، اور نہیں ویسے نہیں ہوا بھائی جان، تھوڑا سا ٹائم بہت کم ہے، آدھا گھنٹے میں 5 منٹ چلا گیا، 25 منٹ بچا ہے، تھوڑا سا آگے آئیے نا، آئیے، یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اردو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے، اردو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بھی آدمی ہلا نہیں ہے، بولیے، آ جائیے بھائی، شیخ کی بات سن لیجئے، تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھیے نا بھائی، آپ لوگ جو پیچھے دقت تو بیٹھے کہیں ہوئے بھی ہیں کچھ نہیں، آگے آ کے بیٹھ وہ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا جو پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے آئیے نا، وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، بولنے والوں کو اچھا نہیں لگتا ہے بولنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں شیخ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ لوگ آگے آ جائیے، بیٹھ جائیے، تھوڑا بیٹھ جائیے، اچھا لگنا چاہیے۔ بسم اللہ۔ نمبر 2، جب تک میں بولوں مہربانی کر کے آپ لوگ بولیے گا نہیں، آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا گھما کے دیکھ رہے ہیں، مہربانی تھوڑا سا سامنے آ جائیے نا، یہاں آ جائیے، یہاں آ جائیے، آ جائیے، سنیے نا تھوڑا سا آئیے نا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مجھے دیکھنے میں، یا تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، تھوڑا سا آگے آ جائیے، دقت کیا ہے، آگے آ جائیے نا، آ আপনারা جائیے، এই সামনে এসে বসে যান না, সাইডে দাঁড়িয়ে না থেকে, جی সাইডে দাঁড়িয়ে থাকে না, সামনে এসে বসুন। ہاں بیٹھیے، ٹھیک ہے، আপনারা اچھا সামনে لگا، বসবেন, তো শাইখ সাহেব কথা বলবেন, ওনাকে কথা বলতে ভালো লাগবে। এই আপনারা যে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সামনে দাঁড়িয়ে না আছেন, সামনে আসেন। ওই দূরে যে লোকগুলো বসে আছেন তারাও সামনে আসেন তো আগে। আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস রয়েছে যে জালসা শুনতে এসে এক জায়গাতে বসে থাকেন, আরো একটি জায়গাকে যদি চেঞ্জ করে বসেন, আল্লাহর রহমতে সেই জায়গাতে সাক্ষী হবে। 1 2 করে 2 জায়গা 3 জায়গায় আপনারা জমা করেন না, উঠে আসেন, ওই সাড়ে তিনটা দাঁড়িয়ে আছেন, যে সামনে আসেন। এই ভাই আমার, আপনি আসুন, সামনে আসুন, আপনারা এসে যান, সামনে আসুন। چلیے بسم اللہ۔ میرا نام سے آپ جانتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی مدینہ پڑھنے نہیں گیا تھا، تب میں کشن گنج میں پڑھ رہا تھا، تو اس وقت جلسہ جلوس آپ کے اس ایریا میں شاید ایک بار آیا تھا، گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے، گارد ٹولہ، جی گارد ٹولہ، اس ایریا میں ایک بار میں آیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں مدینہ چلا گیا، مدینے سے فارغ کے بعد میں مکہ میں جاب کر رہا تھا، اور تقریباً 10-12 سال میں مکہ میں نوکری کیا۔ لاک ڈاؤن سے 1 ہفتہ پہلے میں آیا، چھٹی آیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ لاک ڈاؤن کیا ہے لگے گا، میں گھر میں پھنس گیا، اور گھر میں لاک ڈاؤن سے لے کے ابھی تک میں گھر ہی میں ہوں۔ جس دن سے میں گھر میں رہنے لگا، لاک ڈاؤن کہہ لیجئے، اس دن سے میں خطبہ ایک بھی ناگا نہیں کیا ہوں، کہیں نہ کہیں میں خطبہ میں جاتا ہوں، اور خطبہ کا الحمدللہ مجھے جو فائدہ ملا بہت اچھا۔ بیچ بیچ میں گزشتہ سال جلسہ میں بھی گیا، بیچ بیچ میں گیا، اور اس لیے گیا کہ لوگوں سے میں منع کرنے کے لیے کہ مجھے آپ لوگ جلسہ میں نہیں بلائیے گا، شاید آپ کو بھی معلوم ہے، شاید آپ کو بھی معلوم ہے، جی
جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے، میں جلسہ میں جاتا اور جا کر کے میں خود جلسہ کے بعد اعلان کرتا کہ مجھے جلسہ میں آپ لوگ نہیں بلائیے گا، مجھے جلسہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا کیوں نہیں لگتا ہے؟ اچھا اس لیے نہیں لگتا ہے کہ میری ایک عادت ہے، جب سے میں مکہ گیا ہوں، مکہ جانے سے پہلے میں بہت چیختے چلا کے بات کرتا تھا، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، سن لیجئے گا، ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کو اچھا لگے اور نہ لگے، لیکن میری تکلیف ہے آپ لوگوں سے اور جلسہ کمیٹی والوں سے۔ میں بہت چلا کے بولتا تھا، بہت بولتا تھا، وید بھی بولتا تھا، جھوٹ بات بھی بولتا تھا، اور جتنا مولوی ہوتا ہے وقتہ خاص کر کے، سب نہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا یہ ہنسانے اور جھوٹ پھوٹ بات بھی بولتا ہے مولوی لوگ، معاف کیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، میں غلط نہیں بولتا ہوں۔ تو یہ عادت میری بھی تھی، جھوٹ بولنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور وہ میں اتنا علم نہیں رکھتا تھا۔ جب میں مدینہ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ یار مدینہ یہ تو پاک پوتر زمین میں آیا ہوں، اور مکہ جب میں تقریباً 12 سال یہی کام تھا میرا، تقریر اور لوگوں کو واعظ نصیحت، حج کا ٹریننگ، جو لوگ حج میں جاتے تھے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے، چونکہ میں بنگلہ بھی جانتا ہوں موٹا موٹی تھوڑا بہت، اور اردو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں، زیادہ تو نہیں جانتا ہوں۔ بہرحال تو جلسہ جا کے میں لوگوں سے منع کیا کہ مجھے جلسہ میں نہیں بلائیے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دل کی بات آج عام طور پر جلسہ میں جتنے لوگ، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو جتنے مقررین ہوتے ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی ایک فتویٰ آیا ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے شاید واٹس ایپ وغیرہ میں، جو جلسہ آج کل ہو رہا ہے، یہ جلسہ میں اب پتہ نہیں کہ اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سننے والوں کو ایک آنا کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ مغرب سے سن رہے ہیں، آج کے اس مجلس میں ہم کہہ رہے ہیں مغرب سے جلسہ سن رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو چندہ چھوڑ کے؟ اور ہم مولوی لوگوں کا صبح 10-20 ہزار سب کو دیکھ دیں پاکٹ گرم، اس دونوں کے علاوہ فائدہ کیا ہوا؟ کچھ سیکھیں آپ لوگ؟ کچھ بھی سیکھیں نہیں۔ اسی لیے ابھی جو فتویٰ آیا ہے، ابھی نہیں، فتویٰ بہت پرانا ہے، سور لگا کے تقریر، چاہے اردو ہو یا بنگلہ ہو، اس تقریر پر بڑے بڑے علماء کے فتاوی موجود ہے کہ یہ بدعت ہے۔ صحیح ہے شاید؟ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ نے؟ نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، واٹس ایپ میں ہے، اگر پڑھے ہیں تو صحیح ہے۔ اس میں فائدہ نہیں ہوتا، سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن فائدہ کسی کو نہیں ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں جو میرا ماننا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیث و قرآن چاہے 10 منٹ کا ہوں یا 5 منٹ کا ہوں، حدیث قرآن میں کوشش کرتا ہوں، اور ہر علماء کو چاہیے کہ حدیث قرآن ہی کہے۔ اب حدیث قرآن ایک مولانا جیسے میں ہوں یا یہ مولانا صاحب حدیث قرآن 10 منٹ بول دیا، اب حدیث قرآن کے بعد ایک ایسے مولانا کو بلائے جو بہو بیٹی کا ہنسی مذاق شروع کیا، تو میں آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ کا تقریر حدیث قرآن کا کہا، وہ تقریر ذہن سے نہیں رہتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں کہا کہ یار جلسہ تم ہی لوگ کرو، ہم کو اس گناہ اور پاپ کے بوجھ ہم کو نہیں اٹھانا، اس لیے میں جلسہ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جو استاد کرام ہیں، ساتھی لوگ ہیں، ان لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ بھائی تم جلسہ مت چھوڑو، جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ، کم از کم لوگوں کو یہی بات اگر جلسہ میں جا کے بولو گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال پھر اکا دکا میں آنے لگا۔ آپ کے یہ جلسہ آ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا، علماء کرام سے، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ ڈھیر سے آدمی یہاں جمع ہوئے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مغرب سے لے کے ابھی تک کیا سنے اور کیا سیکھے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ آپ جانیں گے، آپ کا خطیب جانے گا، آپ کا رب جانے گا کتنا فائدہ ہوا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ بھائی پیسے کا فائدہ ہوتا ہے اور مولانا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، سوائے سامعین کا کچھ سیکھنے سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میرا آدھا گھنٹہ وقت میں معافی چاہوں گا،
کہ ढेर सा वक्त निकल गया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, चूँकि रात लंबी हो चुकी है। ये वक्त सुनने का भी नहीं होता और सुनाने का भी नहीं होता। सुनने सुनाने का वक्त तकरीबन 8, 9, 10 बजे, 11 बजे तक तकरीबन सुनने और सुनाने की बात होती है। बहरहाल समाज में ढेर सी बुराइयां हैं। उन ढेर सी बुराइयों को अगर एक एक करके गिनाने जाऊं तब भी घंटा 1.5 घंटे की दरकार है, लेकिन इतना वक्त ना मेरे पास है और ना आपके पास है और ना नाजिम साहब के पास है, चूँकि एक ख़तीब और भी अभी जिसको आप सुनना चाहते हैं और बड़े मशहूर ख़तीब फजीलतुल शेख बदरुद्दुजा नदवी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी आप हमें सुनना है। बहरहाल चंद अहम बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो उनमें से एक, आज समाज में बहुत से बुराइयां हैं। बहुत से मुसलमान सूद खाते हैं। क्या ख्याल है आप लोग? है तो मुसलमान, लेकिन बहुत से मुसलमान सूद लेते हैं, सूद देते हैं और सूद के कारोबार करते हैं। लेकिन सूद लेना, सूद देना, सूद खाना, सूद खिलाना, सूद लेने वाले, सूद देने वाले, इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? आइए, हदीस गालिबन इस हदीस के रावी हज़रत जाबिर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाला हुम सवा। अब इस हदीस का तर्जुमा क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद लेने वाले, सूद देने वाले। असल में यहाँ जो हदीस है, खाने वाले, खिलाने वाले, ठीक है। तो सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, यानी लेने वाले और देने वाले। और सूद जब लेन देन होता है तो उसमें 2 गवाह होते हैं, 2 गवाह और लिखने वाला एक आदमी होता है। कुल मिला के कितने हुए? सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला और सूद के 2 गवाह। इन 4 आदमी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। वक़ाल हुम सवा, लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले और गवाह, ये चारों का गुनाह एक बराबर का गुनाह है। एक हदीस। अब आइए कि गुनाह क्या है। गुनाह के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सूद लेते हैं या सूद देते हैं या सूद के कारोबार करते हैं, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का सबसे हल्का गुनाह, सुने हैं आप लोग कभी? आप लोग बोलिए तो बाएं तरफ से, सूद का हल्का गुनाह क्या है? नहीं मालूम। आगे आप लोग, सूद का हल्का गुनाह तो आप सुने हैं। इधर से, सूद का हल्का गुनाह, हल्का गुनाह सूद का अपने माँ से जिना करना। देखिए यहाँ आलिम भी कह रहे हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, सुन लीजिए। अब हदीस सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सलासतु व सबऊन हुबन औ बाबन। कह रहे हैं कि सूद के 73 दरवाजे हैं। 73 में ऐसरुहा अय्यन कि रजुल उम्महु, कि सबसे हल्का गुनाह यह है कि आदमी अपनी माँ, पराई के माँ नहीं है बल्कि अपनी माँ से निकाह करके जिना करे। ये सूद का हल्का गुनाह है। सही है साहब? अब इतने उलमाए किराम की मौजूदगी में ये अल्लाह के रसूल का पैगाम सुना रहा हूँ। सूद का सबसे हल्का गुनाह क्या है? अभी तो याद कीजिए आप लोग, सूद का हल्का गुनाह क्या है? अरे नहीं बोल रहे आप लोग। सूद का हल्का गुनाह क्या है? हाँ, अपने माँ के साथ
نہیں، آپ ہی لوگوں کو بولنا ہوگا، سود آپ ہی لوگ کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان کھا رہے ہیں، آپ اور ہمارے بھائی کھا رہے ہیں۔ سود کا ہلکا گناہ، آج سود میں مسلمان ہی آگے ہے، شراب بھی مسلمان ہی آگے پی رہے ہیں، جتنے برائی ہیں تقریباً آج مسلمان ہی پہلے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ برائی اگر ہیں تو مسلمانوں کے درمیان ہے۔ سود کا ہلکا گناہ اپنی ماں سے شادی یا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، اور سود کا یہ ہلکا گناہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اچھا بتائیے مسلمان، آپ کے نبی نے سود کو حرام کیا ہے۔ سود اگر آپ کھا رہے ہیں تو گویا کہ اپنی ماں سے زنا، شادی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، جب شادی نہیں ہوتی زنا ہی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، جو گناہ ہوگا وہ سود کا ہلکا گناہ ہے، یعنی سب سے ہلکا۔ اور یہ کاروبار، یہ سود کے کاروبار مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو سود چھوڑ دینا چاہیے، سود توبہ کرنی چاہیے۔ سود کا بہت بڑا پاپ ہے اور گناہ ہے۔ یہ تو دو باتیں ہو گئی، سود لینے دینے والوں پر رسول کی لعنت، سود کیا گناہ، ہلکا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے برابر۔ اور قیامت کے بارے میں جو عذاب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ خون کے نہر پر وہ تیر رہا ہے۔ صحیح ہے شیخ؟ صحیح ہے، خون کے ندی پر تیر رہا ہے، اور ایک آدمی ڈھیر سا پتھر لیے وہ نہر کے کنارے پر کھڑا ہے۔ وہ بندہ جب اس کے قریب آتا ہے تو اس کو اس پتھر سے دے مارتا ہے، اور وہ بندہ پھر وہ خون کے نہر پر اپنی جگہ پہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ سود کا قیامت کے دن کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم امت کو بتائے ہیں۔ تو سود حرام ہے، اور سود قرآن میں بھی کہا کہ سود حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والے یعنی مسلمان سود نہ کھاؤ۔ نبی نے حرام کیا، سزا بتا دی، اور قرآن نے کہا کہ سود حرام ہے۔ سود کھانے والا انسان نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، چونکہ حرام کھا کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ یاد رکھ لیجئے، وہ یاد رکھ لیجئے۔ حرام کھا کے نہ نماز قبول، نہ دعا قبول، نہ حج قبول، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ حرام کھوری کر کے اگر پیسہ کما کے وہ اگر قربانی 100 بھی قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حدیث مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، یطیل السفر اشعث اغبر۔ سنیے، بڑی سنجیدگی سے آپ سننے کی عادی بنی آئیے اپنے آپ کو، پھر حدیث کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، یطیل السفر، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لمبا سفر کر کے مکہ گیا یا مدینہ گیا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، مثال کے طور پر مکہ یا مدینہ گیا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، لمبا سفر کر کے، اشعث اغبر، تھک ہار کر کے، پریشانی برداشت کر کے، یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء، یدی دونوں ہاتھ، سما کے معنی آسمان۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ مکہ مدینہ گیا اور جا کر کے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے کہتا ہے، یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا جو بھی ان کے دعائیں ہیں اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا، مطعمہ حرام، وہ جو بندہ مکہ مدینہ گیا لمبا سفر کر کے، وہ بندہ جو کھانا کھایا، اللہ کے رسول فرماتے مطعمہ حرام، جو وہ کھایا وہ حرام، مشربہ حرام، جو وہ پیا وہ حرام پیسے کا، وملبسہ حرام، جو کپڑا پہنا یہ بھی حرام پیسے کا، وغذی بالحرام، اس کی زندگی یا ان کی پرورش حرام کھا کے، حرام پی کے، بھائی کا کھا لیا حرام، باپ کا، بیٹا کا، پڑوسی کا، غریب کا، اور بہت سے ایسے بھائیوں کا زمین بیمانی کر کے کھا لیا، اور وہ حرام پیسہ لے کر کے، اس زمین کا پیسہ یا وہ اناج کا پیسہ لے کر کے اگر ایک نہیں زندگی میں 50 بار بھی حج میں جائے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اب سنیے، پھر وہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بندہ مکہ گیا، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، وغذی بالحرام، اس کی زندگی ہی حرام کھاتے کھاتے گزر گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ،
بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام غذا جب تک آپ کے پیٹ میں ہیں آپ مسجد نہ جائیں، عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا لقمہ کسی کا پیسہ چھین کے لائے، کسی کا حرام پیسہ لائے، یا سود کا کاروبار کر کے لائے، اور سود کا پیسہ سے آپ اگر سبزی خرید رہے ہیں یا چاول خرید رہے ہیں اور وہ پیٹ میں جب تک ہیں تب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ حرام پیسے کا ٹوپی ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ شیخ حسیب صاحب کون؟ اچھا باہر۔ اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2-3 دن پہلے، اس کو ریکارڈ نہیں کیجیے گا آپ لوگ، میں ریکارڈ کرنے کو منع سمجھتا ہوں یا کہتا ہوں، ریکارڈ جو آپ لوگ کر رہے ہیں پلیز مہربانی کر کے آپ لوگ الٹا پلٹا اپلوڈ نہیں کیجیے گا یوٹیوب میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ الٹا پلٹا کسی لڑکی کا فوٹو، فلاں فوٹو، یہ فوٹو وہ فوٹو ڈال دیتے ہیں، گنہگار آپ ہوئیے گا، ایسا نہیں کیجیے گا۔ یہاں ایک سوال ہے، جیسے میں نے کہا کہ صرف لوگ شراب کو حرام، ابھی شراب کی بات آئی نہیں، شاید آئی نہیں، آئے گی بات انشاءاللہ، میں بولوں گا اس وقت کہ شراب کے تعلق سے ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا حرام ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حرام پی کے، حرام پہن کے، حرام پیسے کا ٹوپی، حرام پیسے کا موجہ، حرام پیسے کی گنجی، حرام پیسے کی چڈی، حرام پیسے کے جوتا، یہ سب پہن کر کے آپ چاہیں گے کہ میں اللہ کی عبادت کروں یا دعا قبول ہو، جب تک حرام پیسے اور حرام پیسے کا لباس، چڈی، گنجی، بنیان، موزہ یا غذا پیٹ کے اندر ہو، تب تک کوئی عبادت یا دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا پیغام، حدیث موجود ہے، میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا، اور علماء اس کی تائید کریں گے صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح ہے جی، حرام کھا پی کر کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو 2 باتیں آج کی ہو گئی۔ نمبر 3 حدیث شراب کے تعلق سے۔ شراب، بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، اور شراب آج کے دور میں اگر آپ کو لگا، اگر آپ سروے کریں گے تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں، میں ایک جگہ جلسہ میں گیا کچھ ہی دن پہلے، جگہ کا نام نہیں لوں گا، جلسہ میں نوجوان کو دیکھا کہ وہ شراب پی کر کے وہ بک رہے ہیں جلسہ میں۔ اب دینی جلسہ بھی رکھ رہے ہیں، مولوی کو بھی بلا رہے ہیں، اور حدیث قرآن کے نام پہ دینی تعلیمی بیداری کانفرنس نام رکھ کے شراب آپ پی رہے ہیں۔ لا حول۔ شراب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ شراب، انما الخمر والمیسر، یہ دونوں حرام، جوا اور شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ شراب حرام جس میں نشہ ہو۔ اب شراب کے تعلق سے دوسری بات ہے، شراب کے سلسلے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ شراب کے سلسلے میں حدیث جو مسلم میں ہے، غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس کو معاف فرماتا ہے، لیکن 4تھی بار اگر کوئی شراب پیے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من شرب الخمر وسکر، جس نے شراب پی لیا، وسکر، اور نشہ آ گیا اس کو، مطلب دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، شراب پی کے بدہوش ہو گیا، عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، اگر کوئی شراب پیا اور اس کو نشہ آ گیا، شراب پیا نشہ آ گیا، تو 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ نبی کی بات پہنچا دیا، عمل کرو یا نہیں کرو مسلمان۔ اگر آج کوئی شراب پیا، کل جمعہ ہے، بس جمعہ پڑھنے مت جاؤ بھائی، آپ کے جمعہ قبول نہیں جب تک کہ توبہ نہیں کرو گے۔ آج پیا، آج توبہ کرو، تب صبح کل جاؤ گے جمعہ پڑھنے کے لیے، ورنہ مسلمانوں سے میرا پیغام ہے، خبردار، ایک دم نہیں جاؤ گے۔ آج شراب پی کے کل جمعہ اگر ہے تو جمعہ پڑھنے مت جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام میں سنا رہا ہوں، من شرب الخمر، جس نے شراب پی، وسکر، اور نشہ آ گیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا،
40 روز کی نماز آج پیا کوئی، کل جمعہ ہے نا، ہم لوگ جمعہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہم لوگ تو جمعہ ہی پڑھتے ہیں، باقی تو نہیں پڑھتے ہیں نا، اس لیے میں کہا کہ جمعہ ہے کل، مت جاؤ، یا پھر شراب چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ 3 مرتبہ معاف فرماتا ہے شراب پینے کو۔ آئیے حدیث میں ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، 40 روز کی نماز قبول نہیں، فَإِن مات، اگر 40 دن کے اندر وہ مر گیا، توبہ نہیں کیا، 40 دن کے اندر مر گیا، دخل النار، ترجمہ کیا ہے شیخ مشائخ بولیے آپ لوگ، میں تو نہیں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے شراب پی نشہ آ گیا، 40 دن کی عبادت قبول نہیں، توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سیدھے جہنم۔ مسلمان ہونے سے فائدہ نہیں ہے بابو، فائدہ نہیں ہے، مت احسان جتاؤ کہ میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ جنت تو کیوں نہیں دے گا کہ بھلا، اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب پیا، نشہ آ گیا، توبہ نہیں کی، 40 دن سے پہلے موت آ گیا، دخل النار، سیدھے مرنے کے بعد وہ جہنم داخل ہو جائے گا، سیدھے جہنم چلا جائے گا۔ اللہ ہاں فَإِن تاب اللہ علیہ، اللہ کا رحم کرم دیکھیے، اگر شراب پی کے توبہ کر لے، اللہ میری توبہ، غلطی سے میں شراب پی لیا ہو، اللہ اس کو معاف فرما دے گا، ایک۔ نمبر 2، وَإِنْ عَادَهُ، اگر پھر دوسری بار وہ شراب پیتا ہے، پھر وہ نشہ آ گیا، پھر وہی سزا، 40 دن کی عبادت قبول نہیں، ہاں اگر اسی 40 دن کے اندر اگر مر جائے تو دخل النار، فَإِنْ تاب اللہ علیہ، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ 2، وَإِنْ عَادَهُ، تیسری بار اگر شراب پیتا ہے اور پھر وہی سزا، چوتھی بار وَإِنْ عَادَهُ، اگر چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی اللہ، چوتھی بار اب معافی نہیں ہے، علماء کرام یہاں موجود ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ کا حق ہے اس پر کیا، ان یسقیہ من ردغت الخبال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ردغت الخبال پلائیں گے۔ ردغت الخبال اب بھی نہیں سمجھے، میں تو بعد میں سمجھا، علماء کرام سمجھے ہوں گے، اس زمانے میں صحابہ بھی یہ بات نہیں سمجھے، تو صحابہ نے کہا وَمَا رَدْغَتُ الْخَبَالِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ردغت الخبال ہے کیا چیز؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عصارۃ من اہل النار، جہنم میں جو آدمی جلے گا تو جہنم میں جلتے ہوئے اس کا پیپ اور لہو اور عطری اور خون جو جمع ہوگا وہ اٹھا کر کے اس شرابی کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے پیتے مر گیا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہاں ایک سوال تھا، شیخ محترم نے لکھ کے دیا ہے کہ آج کے مسلمانوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب ہی حرام ہے، تمام وہ چیز جس میں نشہ آئے وہ حرام ہے، بس بات ختم۔ جیسے تمباکو بھائی حرام ہے، بات ختم ہو گئی، حرام ہے، بیڑی حرام ہے، سگریٹ نشہ حرام ہے، یہ سب حرام چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شراب حرام ہے، نشہ ہے، تو تمباکو کھینی بیڑی جس میں نشہ ہے سب کے سب حرام ہے۔ اب کیا کرے، خطیب صاحب تو آ ہی گئے، میرا بھی ٹائم اتنا کم دے دیے، وہ بھی اچھا نہیں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ڈھیر سی باتیں تھیں، اور جب خطیب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بولنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ارے اتنا کیا بولیں گے شیخ صاحب آ گئے، نماز کے بارے، روزہ کے بارے، حج کے بارے، زکوٰۃ کے بارے، قیامت کے بارے، اور بہت سے ڈھیر سی باتیں بولنی تھی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس سب کے عادی بھی ہیں۔ جی بھیا، نماز بھی پڑھتے ہیں اور کھینی بیڑی تمباکو کی عادی ہے، تو کھینی بیڑی پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیزوں کے بارے مثال دی، اس میں آپ سمجھ لیں گے۔ پیاز کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ زور سے بولیے نا، پیاز حلال، کچا نہیں، کچا پیاز کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ کچا لہسن کھا سکتے ہیں۔ چلیے پیاز لہسن کو سن لیجئے، اس کے بعد دارو شراب اور کھینی بیڑی کو بعد میں سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا،
جس نے پیاز اور لہسن کھایا، تو یہاں استثناء کر دیجئے کچا پیاز، ترجمہ میں کچا نہیں ہے تو لگانا ہوگا کچا، جس نے کچا پیاز یا لہسن کھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَعْتَزِلْنَا، جو کچا پیاز اور لہسن کھائے، تو نبی کہہ رہے ہیں وہ ہم سے دور رہے۔ کچا پیاز اور لہسن اگر کوئی کھاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم سے دور رہے، او فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، یا پھر ہماری مسجد نہ آئے، مسجد سے باہر رہے وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پیاز حلال ہے، کچا پیاز بھی حلال، کچا لہسن بھی حلال۔ بو کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے میرے قریب مت آئے یا میرے مسجد داخل نہ ہو، اس سے پہلے کہ منہ صاف کر لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پیاز حلال بو کی وجہ سے، تاکہ اس بو سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو اور قریب میں نماز پڑھنے والے بندوں کو تکلیف نہ ہو، اتنا سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا حلال چیزوں کے بارے میں۔ تو بھائی کھینی یا بیڑی یا تمباکو آپ کھا کے، گٹکا کھا کے، اللہ معاف فرمائے، گٹکا اگر کوئی کھاتا ہے تو میں لگتا ہے کہ مجھے الٹی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ حرام چیز ہے اور یہ سب کے سب حرام ہے۔ ایک پیاز حلال چیز کھا کے اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد نہ آئے وہ جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور آپ گٹکا کھا کے مسجد جا رہے ہیں، بیڑی پی کے مسجد جا رہے ہیں، سگریٹ پی کے مسجد جا رہے ہیں۔ اللہ کا واسطے کم از کم یہ حرام چیزوں سے آپ توبہ کریں۔ میرے بھائی پیسے کا ضیاع ہے۔ بہرحال ان باتوں پہ بھی اب جو سوال تھا مختصر میں نے جواب دیا، باقی جتنی سوالات ہیں فضیلت الشیخ بدر الدجا صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ان کو ہم سب کو مل کے سننا ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو ایک دو حدیث اگر کہنا چاہوں گا، اجازت ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبیعت نہیں بھری، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ایک تو نہیں آپ کو اچھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگر میں جانتا کہ آپ 10-15 منٹ مجھے ٹائم دیں گے، آدھا گھنٹہ، تو رات جاگنے سے فائدہ کیا تھا؟ فائدہ تو نہیں تھا، پھر واپس چلے جاتے۔ اور میری طبیعت جانتے ہیں، 3 دن پہلے اتنی طبیعت خراب ہو گئی، اس میں جو کمر، میری عادت ہے کھڑے بولنے کی، بیٹھ کے میں بول نہیں پاتا ہوں، مطلب اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن مجھے تکلیف ہے، اس میں درد ہو گیا 3 دن پہلے۔ میں کئی بار کال کیا حسیب صاحب کو، معاف کر دیجئے میں نہیں جا سکتا ہوں، کہا کہ نہیں آپ کو آنا ہے۔ میں اس حالت میں بھی گاڑی میں اپنی گاڑی لے کر کے آیا تاکہ میں جلسہ میں پہنچوں، ہو سکتا میرے جانے سے فائدہ ہو، اگر میری جانے سے نہیں جانے سے نقصان ہو تو اس کی ذمہ دار تو میں ہی ہوں نا۔ بہرحال دکھ تکلیف کر کے آیا، لیکن بڑا اچھا ماحول تھا، کچھ بولنے کا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ خاص بات بول کے جاؤں۔ بہرحال جو بھی عالم علماء بولتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں، لیکن غور سے سنیے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور ہنسنے ہنسانے والے مولوی سے بچیے گا، وہ اسلام کو گمراہ کر چکا ہے، مسلمانوں کو برباد کر چکا ہے۔ چونکہ آپ 2 ہی جگہ ملتے ہیں، یا تو خطبہ میں یا تو جلسہ میں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ خطبہ اچھا ہونا چاہیے اور جلسے میں بات اچھی ہونی چاہیے۔ جلسے میں بھی بات اچھی ہو، ایک ایک کر کے بولے آدمی اور ایک ایک کر کے سمجھائے لوگوں کو آدمی۔ مولوی یہاں جو کھڑا ہوگا وہ امان آمین ہے آپ کا۔ مولوی کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کر کے بات کہے، لوگوں کو سمجھا کر کے بولے تاکہ آپ بات سمجھے، اور نہیں تو ایسے سور پکڑ کر کے ایک دم بو کر کے بول کے چلے گئے، فائدہ نہیں ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ اگر میری بات سے آپ متفق ہے تو الحمدللہ، اگر متفق نہیں رکھتے ہیں تو آپ اپنے پاس رکھیے، اور زیادہ ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ ایک حدیث جو حضرت مرداسن الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اچھے لوگ مر جائیں گے، مطلب نکل جائیں گے، چلے جائیں گے مطلب اچھے لوگ ایک ایک کر کے مر جائیں گے، نمازی ختم ہو جائیں گے، ایماندار ختم ہو جائیں گے۔ وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، تمر کے معنی کھجور ہیں اور شعیر کے معنی جو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کی بھوسی کے مانند اور ردی کھجور کے مانند لوگ باقی رہیں گے۔ گاؤں سماج سے اچھے لوگ، نمازی، اچھے لوگ، ایماندار لوگ مر جائیں گے اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ لا یبالہم اللہ بالۃ، اور جس کی قدر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے وہ دعائیں کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کرونا آیا، نمازی بن گیا، کرونا گیا، نمازی گیا،
تو اللہ کے رسول نے فرمایا برے لوگ رہیں گے اور اس کی قدر اللہ کے یہاں نہیں ہوگی، یہ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کی دعا نہیں سنی جائے گی، ایسے لوگ بچ گئے۔ اچھے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اگر کسی جنازے میں 40 موحد جو شرک بدعت نہیں کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، گناہ سے بچنے والے لوگ ہیں، ایسے اگر 40 آدمی کسی کا جنازہ پڑھ لے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ سوال ہے کہ کیا آج کے جنازے میں 40 آدمی ملتا ہے؟ اچھے موحد کے بارے میں حدیث ہے نا، 40 آدمی ڈھونڈ کے نہیں ملے گا۔